یہ کہتے ہیں کسی کو چوٹ لگی اور پنڈلیوں پہ کٹ وغیرہ لگے ہوئے، لمبی ساکس پہن لی ہے، اب اگر وہ ایسی جگہ بیٹھ کر استنجا وغیرہ کرتے ہیں کہ کچھ چھینٹیں آ جاتی ہیں ان ساکس وغیرہ پر، تو اس کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی، جبکہ اس کو اتارنا مطلب ممکن بھی نہیں ہے، یا اتاریں تو پھر تکلیف ہوگی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وہ ساکس کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، یہ اگر چمڑے وغیرہ کے بنے ہوئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو یہ گیلا کپڑا کر کے جب بھی ایسا فارغ ہوں اور تھوڑا گمان بھی ہو کہ کچھ آیا تو اس کے اوپر پھیر لیں گیلا کپڑا 2-3 دفعہ بدل کر، تو انشاءاللہ وہ پاکی کے حکم میں آ جائے گا اور کر لیں۔ اور اگر صرف گمان ہے کہ شاید کوئی ناپاکی پہنچ گئی ہو تو گمان سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوا کرتی، اسی کے ساتھ نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں پاک کر لیں یا اسی کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں کسی نے کوئی چیز بیچنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو بیچا اور اس نے یہ بھی کہہ دیا پیسے رکھ لو، فرض کر لیں، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے کسی حرام ذریعے سے اس چیز کو حاصل کیا تھا، تو یہ پیسے رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر حرام ذریعے سے واقعی کنفرم ہے کہ اس نے وہ چیز لی تھی اور پھر آپ نے اس کو سیل کیا، وہ پیسے اسی کو دیں اور کہیں کہ بھائی یہ مالک تک پہنچاؤ، یہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دو، یہ ہمارے لیے صحیح جائز نہیں ہے، کیونکہ مال حرام تھا، مال حرام کیسے انسان اس کا پیسہ لے سکتا ہے؟ اور اگر حرام مال سے خریدی گئی تھی چیز، یہ خود حرام نہیں ہے، یعنی چوری وغیرہ نہیں ہے بلکہ حرام مال سے خریدی تھی، پھر گمان یہ کر دیکھ لیں کہ کیا اس کا ٹوٹل حرام مال سے لی تھی یا مکس مال تھا، جیسے جیب میں تو کچھ پتہ نہیں چلتا نا کون سا نوٹ حلال کا ہے کون سا حرام کے ذریعے سے اختیار کیا تھا، تو پھر بہرحال اس کی قیمت رکھنا شرعاً جائز ہوگا، پھر جائز ہوگا۔ اچھا اس میں بھی بول کے بہتر یہی ہے، تقوی یہی ہے کہ پیسہ اس کو دیں، بھئی ہمیں نہیں چاہیے، تم نے حرام ذریعے سے کمایا، ہم نہیں لیتے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو شرعاً درست ہے، کیونکہ یہ فی نفسی یہ مال حرام نہیں ہے بلکہ حرام پیسوں سے خریدا گیا، جس میں یہ گمان ہے کہ حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی مکس ہو سکتا ہے، پھر تھوڑی بہت گنجائش نکل آئے گی۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم تسبیح پہ درود پڑھ رہے ہوں تو ہر دانے کے اوپر مختلف درود پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہ میری پیاری بہن نے بہت سارے ماشاءاللہ کویسچنس وضع فرمائے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑے سے بعض ایسے کویسچن ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے لوز ہوتے ہیں، تو بہرحال مختلف آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کیا حرج ہے، جتنے مرضی درود پاک پڑھیں، ہر دانے پہ الگ الگ پڑھیں۔ یہ کہ ہمارے بھائی نے پھر کویسچن کیا ہے کہ مدرسے کے لیے جگہ وقف کر دی گئی تھی، اب لوگوں نے اس کو اسکول میں بدل دیا اور اس کی فیس بھی لے رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مدرسے کی یعنی جو وقف شدہ چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے بالکلیہ کی کسی چیز کو نکال کر مکمل طور پہ اللہ کی ملکیت میں داخل کر دینا، یعنی جیسے اب یہ موبائل میرا ہے تو یہ اللہ تو مالک ہی ہے نا اس کا، لیکن میری طرف بھی ملکیت کی نسبت ہوگی، لیکن اگر میں اس کو وقف کر دوں تو اب میری طرف بالکل نسبت نہیں ہو سکتی، صرف یہ اللہ کی چیز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وقف میں تغیر و تبدل شرعاً جائز نہیں ہے، اور پھر اسکول اور پھر اس سے پیسہ کمانا یہ بالکل جائز نہیں ہوگا، اس کو مدرسے کے لیے وقف رکھا جائے، جنہوں نے ایسا کیا سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اور یہ کہتی ہیں نانا تھے، ان کی یہ جو وراثت وغیرہ کا مسئلہ تھا، اگر ہو سکے آپ میرا نمبر یہاں